یزید کی بیعت کا فتنہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بنو امیہ کے باقی افراد کی نسبت مروان کو یزید کی ولی عہدی کی سب سے زیادہ فکر تھی، کیونکہ مروان جانتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مدینہ میں موجود ہونے کے باعث مدینہ کے قابل احترام لوگ یزید کی بیعت کسی صورت نہ کریں گے۔ اس لیے اس نے ام المومنین کی شمع حیات گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مروان ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یعنی اسے یزید کی بیعت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ اس کے بارے میں منقول ہے کہ مروان دراصل اس لیے یزید کی بیعت چاہتا تھا کیونکہ وہ خود خلافت کا بڑا امیدوار تھا اور اموی حکومت کا نہایت کارآمد مہرہ ہونے کی وجہ سے اسے امید تھی کہ وہ یزید کی چاپلوسی کر کے خلافت تک پہنچنے کی راہ ہموار ضرور کر لے گا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو مروان نے اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا، میں اپنی خدمات کو بطور خلیفہ پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یزید کی جگہ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں۔ مروان کی اس خواہش کو حضرت معاویہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا، مروان تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا جانشین یزید ہوگا اور یزید کا جانشین مروان ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوں کہنا مروان کو وقتی طور پر ٹالنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ آپ کی حکومت کا ایک مضبوط مہرہ تھا۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ یزید کے بعد خاندان بنو امیہ کا مروان ہی تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مروان یزید کی بیعت کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور اپنی حق خلافت کی کوشش کو پورا کرنے کے لیے اس کا پہلا ہدف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو راستے سے ہٹانا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات مدینہ میں ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امیر معاویہ کی سخت الفاظ میں سرزنش کی، جو کہ مروان نے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر سن لی تھی، اور اس وقت سے اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مروان کو چند قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز پر غور کیا، لیکن یہ دونوں چونکہ خاندان نبوت کے وفادار تھے اور ان سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی عاتکہ پر غور کیا، لیکن وہ بھی چونکہ اکثر اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اس لیے اسے بھی اپنے شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو الگ رکھتے ہوئے اپنے غلام حارث اور دو رفیقوں ہشام اور صفوان کو اپنا رازدار بنایا اور اپنی سازش میں شریک کر لیا۔ مروان کا غلام حارث صرف حکم کی تعمیل کرنا جانتا تھا، اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بس مروان کا حکم بجا لاتا تھا۔ مروان کے دونوں دوست بھی اسی طرح کی شیطانی ذہنیت رکھتے تھے۔ جب مروان نے بات کی اور لالچ دیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے مروان نے اپنی بیوی فارغہ سے بھی بات کی اور وہ بھی اس گھناؤنی سازش پر راضی ہو گئی۔ بالآخر جب اسے بااعتماد ساتھی مل گئے تو اس نے قتل کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ ام المومنین کو دعوت کے بہانے کسریٰ بیض بلایا جائے۔ کسریٰ بیض اس محل نما گھر کو کہتے تھے جس میں مروان رہتا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ دعوت سے پہلے کسر میں ایک گڑھا کھودا جائے جس میں زہر آلود آلات، تیز دھار چھریاں، تلواریں، نیزے اور خنجر الٹے گاڑ دیے جائیں اور اوپر قالین ڈال کر اسے خوب مہارت سے ڈھانپ دیا جائے۔ مروان کی بیوی فارغہ بہانے سے ام المومنین کو اس گڑھے کے قریب لائے اور موقع ملتے ہی انہیں اس میں دھکا دے دے۔ منصوبہ اس طرح بنایا گیا کہ لوگوں کو لگے جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ اس سازش سے 4 افراد کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ سب سے پہلے کسر کے جنوبی کمرے میں گڑھا کھودا گیا اور اس میں تلواریں، نیزے اور دیگر ہتھیار الٹے گاڑ دیے گئے۔
پہلے ہی دن سے اس کمرے کے باہر مروان نے اپنے غلام حارث کو پہرے پر مقرر کر دیا اور سوائے مروان اور اس کے ساتھیوں کے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے جتنے بھی ہتھیار تیار ہوئے وہ سب کے سب زہر آلود تھے، تاکہ معمولی سا زخم بھی جسم میں زہر اتار دے اور زندہ بچنا ناممکن ہو جائے۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر خوبصورت فرش بچھا کر یوں چھپا دیا گیا کہ کسی کو شک تک نہ ہو سکتا تھا۔ منصوبے کے مطابق دعوت کے دن جب ام المومنین کسریٰ بیض تشریف لائیں گی تو صفوان کی بیوی انہیں اپنے کندھے کا سہارا دے کر مسند تک لے جائے گی۔ مسند اس پوشیدہ گڑھے کے دوسری طرف لگائی گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فارغہ کے سہارے مسند کی طرف بڑھیں گی، فارغہ گڑھے کے کنارے پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ کر پیچھے ہٹ جائے گی اور ام المومنین کو گڑھے میں دھکا دے دے گی۔ پھر ام المومنین کے گڑھے میں گرتے ہی فارغہ اپنی ایک سہیلی ہندہ کی مدد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باہر نکالے گی اور صفوان اور ہشام دونوں گڑھے کو مٹی سے بھر کر برابر کر دیں گے اور اوپر فرش بھی ڈال دیں گے۔ اس طرح کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ ام المومنین کیوں زخمی ہوئی تھیں۔ یہ شیطانی منصوبہ تیار ہوا۔ اگلے مرحلے میں ام المومنین کو دعوت کے بہانے کسریٰ بیض میں بلانا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو مروان سے سخت ناراض تھیں اور اس سے کلام کرنا بھی پسند نہ کرتیں، اس لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کے کندھے پر یہ سازش چلائی۔ مروان نے عبد الملک کو بلا کر کہا، بیٹے ام المومنین حضرت عائشہ کافی عرصے سے مجھ سے ناراض ہیں، تم اپنی بہن کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے انہیں سلام پیش کرو اور انہیں مدعو کر کے گھر لے آؤ۔ عبد الملک کو اپنے باپ کی اس بات پر چونک سا لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مروان تو حضرت عائشہ صدیقہ کا سخت مخالف تھا اور ان کی برائی کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اب یہ اچانک تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ الغرض عبد الملک حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وہ اپنے باپ کی مکاری کو نہ سمجھ سکا اور کہنے لگا، بابا آپ کا خیال بہت نیک ہے، ام المومنین واقعی آپ سے ناراض ہیں، پھر آپ انہیں خود مدعو کرنے کیوں نہیں جاتے؟ مروان نے کہا، افسوس میں کیا کروں، مجھ سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تم اور تمہاری بہن دونوں کو حضرت عائشہ پسند کرتی ہیں، اگر تم لوگ انہیں دعوت دو گے تو وہ ضرور آ جائیں گی، پھر میں ان سے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا۔ وہ دریا دل اور درگزر کرنے والی ہیں، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ مروان کی دغا بازی اور مکاری کی یہ حد تھی کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی دھوکہ دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس واقعے کے بعد دنیا ان دونوں کو کتنی لعنت و ملامت کرے گی۔ چنانچہ عبد الملک باپ کے فریب میں آ گیا اور ام المومنین کو دعوت پر مدعو کرنے کے لیے جانے کو تیار ہو گیا۔ ناظرین کرام، عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ شام کے وقت ام المومنین کے پاس دعوت دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد کی طرف سے سلام پہنچایا اور خوش اخلاقی سے انہیں دعوت دینے کی عرض کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی فطری نرمی اور شائستگی کے ساتھ ان کا جواب دیا، مگر مروان کی سازش کے مطابق یہ ملاقات کسریٰ بیض میں ان کی آمد کا آغاز تھی، جہاں پہلے سے تیار کیے گئے خطرناک منصوبے کے تحت ام المومنین کو قصر کے اندر لایا جانا تھا۔ یوں شام ہوئی تو عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الملک اپنے باپ کی مرضی کے خلاف اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا اور عاتکہ تو اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے دن ضرور حاضر ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اسے بے حد چاہتی تھیں، خصوصاً اس لیے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے جیب خرچ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دروازہ تعمیر کرایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی حاضر ہوئے تو ام المومنین انکار نہ کر سکیں اور مروان سے سخت ناراضگی کے باوجود اس کے گھر یعنی قصر عبید جانے پر راضی ہو گئیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے طے ہوا کہ آپ 15 رمضان المبارک کو قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں افطار کریں گی
عبد الملک اور عاتکہ نے دعوت قبول کرنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بے حد شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر خوشخبری مروان کو سنا دی۔ مروان یہ سن کر سب سے زیادہ خوش ہوا کیونکہ اسے اپنا شیطانی منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی اور ذوف بڑھاپا بھی تھا، اس لیے اب وہ کسی کے گھر زیادہ نہیں جاتی تھیں، مگر عاتکہ کی بے قرار منت و سماجت کے باعث وہ اس کی دعوت کو رد نہ کر سکیں۔ جب دعوت کی خبر آل صدیق تک پہنچی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ خصوصاً عبداللہ بن زبیر نے صاف الفاظ میں کہا، اے مادر مہربان، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت بھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے، تو میں ایک مسلمان کی دعوت کیسے ٹھکرا دوں؟ ابن زبیر نے عرض کیا، مگر مروان سخت مکار اور عیار ہے، وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس وقت تک دعوت میں شریک نہ ہوں گی جب تک آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی اجازت نہ ملے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی ہیں۔ بے شک مروان مکار ہے، مگر اس کے بیٹے اور بیٹی تو ویسے نہیں ہیں اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ الغرض جس نے بھی وہاں جانے سے روکا، ام المومنین نے فرمایا، میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکرا سکتی۔ یوں بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ام المومنین کی سواری ایک خچر لے کر حاضر ہوئے۔ عاتکہ آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خچر پر سوار کرانے لگی اور عبد الملک نے کیل تھامے آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر عبید تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے نگہبان نے خبر دے دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی مروان خوشی سے پھول نہ سمایا اور بولا، آخر کار شکار دام میں آ ہی گیا۔ پھر تیزی سے دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا اور چلتے ہوئے سب کو ہدایتیں دینے لگا، تم سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر دھیان رکھو۔ اپنے غلام حارث سے سخت لہجے میں کہا، خبردار، میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دینا، چاہے وہ میرا بیٹا عبد الملک ہو یا بیٹی عاتکہ ہو، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر عبید کے بیرونی دروازے کے پاس ایک مہمان خانہ تھا جہاں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں تو وہ بھی استقبال کے لیے دروازے پر اکٹھی ہو گئیں۔ مروان آگے بڑھا اور بولا، دیکھو ام المومنین پہلے افطار کریں گی، پھر تم ملاقات کرنا، ابھی اندر جانا انہیں تکلیف دے گا۔ چنانچہ وہ سب عورتیں ام المومنین سے ملے بغیر دروازے سے ہٹ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ام المومنین قصر عبید کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ مروان دور سے بھاگا ہوا آیا، آگے بڑھ کر احترام کے بہانے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا اور جواہرات کا ایک تھال نظر کے طور پر پیش کیا۔ ام المومنین نے فرمایا، مروان، ہمارے لیے ان پتھروں میں کوئی کشش نہیں، اگر تمہاری نیت صالح ہے تو انہیں مدینہ کے محتاجوں میں تقسیم کرا دو۔ عبد الملک فوراً آگے بڑھا، تھال ہاتھ میں لیا اور اپنے بھائی عبد العزیز سے کہا، یہ ابھی مسجد نبوی میں لے جا کر فقراء میں تقسیم کر دو۔ ادھر مروان نے اپنی بیوی فارغہ کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھی اور ام المومنین کے پہلو میں کھڑی ہو کر سہارا دینے لگی۔ پھر مروان نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ افطار کا انتظام کرو۔ عاتکہ وہاں سے چلی گئی تو مروان نے عبد الملک کو بھی روانہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ مردانے میں کھانا لگوانے کا بندوبست کرو۔ یوں قصر کے اندر مروان کے لیے راستہ پوری طرح سے صاف ہو گیا۔ اب قصر کے بیرونی دروازے پر مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے مستعد کھڑا تھا، جبکہ اس کے دونوں شیطان صفت ساتھی صفوان اور ہشام قصر کے ایک کونے میں دب کے بیٹھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ فارغہ کے کندھے کا سہارا لیے ہوئے مسند کی طرف روانہ ہوئیں۔ مروان خود دست بستہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے مروان،
ہم سب ملک آدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا باعث ہو۔ آپ فقط اتنا ہی کہہ پائیں کہ فارغہ نے گڑھے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذرا سا دھکا دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہا کمر کے بل گڑھے میں جا گریں۔ گڑھے میں چونکہ تیز دھار زہر آلود خنجر اور تلواریں رکھی ہوئی تھیں، آپ کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ آپ نے درد میں کراہتے ہوئے فرمایا، اے بدبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ فوراً بے ہوش ہو گئیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور مسلمان مسجد و گروہ میں روزہ افطار کر رہے تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ ام المومنین پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مروان نے اشارہ کیا تو فارغہ نے اندھے کی مدد سے آپ کو گڑھے سے نکالا۔ صفوان اور حشاب نے فوراً گڑھے کو پر کر کے اس پر فرش بچھا دیا۔ دونوں شیطان عورتوں نے آپ کو بستر پر لٹایا اور جھوٹے مرہم پٹی بھی لگا دی۔ زخم اتنے گہرے نہیں تھے کیونکہ آپ کو ذرا بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا، اصل کام زہر کا تھا جو جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ مروان نے جب دیکھا کہ جائے وقوع مکمل طور پر پوشیدہ کر دیا گیا ہے تو دروازے کی طرف لپکا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے بیٹے عبد الملک کو آواز دینے لگا۔ عبد الملک بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مروان نے کہا، ام المومنین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے ان کے بھائی کو خبر دو۔ عبد الملک پر تو جیسے قیامت پڑی ہو۔ اس نے قہر آلود نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بہن عاتکہ کو آواز دی۔ عاتکہ کو بھی آنکھوں پر یقین نہ آیا کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے تو ام المومنین بالکل صحیح سلامت چل کر اوپر آئی تھیں، اور اب یہ اچانک کیا ہو گیا؟ عبد الملک بھاگتا ہوا مسجد نبوی شریف پہنچا اور سب سے پہلے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر آن کی آن میں پورے مدینہ شہر میں پھیل گئی۔ پورے مدینہ میں کہرام بپا ہو گیا۔ ہر کسی کی نظر قصر عبید یعنی مروان کے محل کی طرف تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دعوت پر بلا کر قتل کرنے کی سازش تیار کی اور کس قدر عذابناک موت کے لیے زہر آلود ہتھیاروں سے لیس ایک گڑھا تیار کیا گیا۔ نہ صرف وہ گڑھا تیار ہوا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس گڑھے میں گرا بھی دیا گیا۔ گرتے ہی جو آپ کے جسم پر زخم آئے ان سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ گڑھے میں ہی بے ہوش ہو گئیں۔ مروان کے دونوں بیٹے اور اس کی بیٹی عاتکہ اس شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو پتہ بھی نہ چل سکا کہ مروان نے کس قدر ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ ام المومنین کو گڑھے سے نکال کر فوراً گڑھا مٹی سے بھر دیا گیا اور اس پر مصنوعی فرش بچھا دیا گیا تاکہ کسی کو اصل پلان پتہ ہی نہ چل سکے۔ مروان سب کو یہی بتا رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے ان کے ضعف جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہا کہ فوراً مسجد نبوی چلے جاؤ اور ام المومنین کے گھر والوں کو اطلاع دو۔ عبد الملک کو اپنے مردود باپ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اسے خدشہ ہوا مگر آل صدیق کو اطلاع دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دماغ میں سوچوں اور وسوسوں کے انبار لگ گئے۔ شاید آج مدینہ کی بربادی کا دن ہے کیونکہ آل صدیق اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناگہانی واقعہ کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتح خوانی کر رہے تھے۔ عبد الملک ان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی حالت میں کہنے لگا، ام المومنین ہمارے گھر بے ہوش پڑی ہیں، جلدی چلیے۔ آپ یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، کم بخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو عبد الملک نے دوبارہ کہا، میں نے عرض کیا ہے کہ ام المومنین ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلدی وہاں پہنچیے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم لوگ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کوئی فریب کر رہے ہو۔ عبد الملک فی الحال کوئی تسلی یا جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔
خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو آوازیں دینے لگے، یا امی یا امی، مگر آپ تو بدستور بے ہوش تھیں۔ جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر نے قہر آلود نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہا، ظالم، تیرے لیے یہی کام باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جا کہ تجھے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی۔ مروان بولا، برادر من، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ام المومنین نکاحت کے سبب روزے کے متحمل نہیں ہو سکیں، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ کی نظر ام المومنین پر پڑی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دھبے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ ابن زبیر یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور پوتے بھی قصر میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش و خروش سے پھپھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب اماں عائشہ کی چارپائی سے لپٹے ہی تھے کہ مروان موقع غنیمت جانتے ہوئے قصر سے باہر نکل گیا۔ یہ مردود خود تو باہر نکل گیا مگر اپنے بیٹے اور بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عبد الملک نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو وہ بھی اپنی بہن عاتکہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ صفوان اور ہشام پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ آل صدیق نے آپ کی چارپائی اٹھائی اور آپ کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے متعلق بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آخر میں ضرور کریں گے۔ ام المومنین کی چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے ام عاصم نامی کے رت کو بلایا گیا، جس نے آپ کے زخم سیے اور زہر کے آلود کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخت جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ام المومنین نے اگلے روز بمطابق 16 رمضان المبارک چھوٹی سی آنکھیں کھولیں اور سرگوشی میں بولنے لگیں۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت لے کر اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا، اے کاش کہ میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈال دیتے، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ ام المومنین شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے کہا، اے ام المومنین، آپ خوف و ہراس کو بالکل دور کریں، کیونکہ آپ بخشش اور رب کریم کے وعدے پر جا رہی ہیں۔ آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ سنے تو فرط مسرت سے چہرہ کھل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے آپ پھر بے ہوش ہو گئیں۔ 17 رمضان المبارک کو ذوف مزید بڑھ گیا۔ آپ لمحہ بلمحہ موت کی طرف جا رہی تھیں۔ بالآخر دوپہر کے وقت مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے اور زہر کے اثر سے آپ کی مبارک روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ناظرین، یہ جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں اوپر بیان کردہ کتب سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک میں تو بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قتل کی سازش کا تذکرہ گورنر مروان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ضرور کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بعض راویوں کا یوں کہنا دراصل ام المومنین کی وفات کو قتل ثابت کرنا ہے اور پھر اس قتل کو حضرت معاویہ کے سر تھوپنا ہے۔ ان روایت میں کچھ ایسے ابہام موجود ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آل صدیق اور دیگر محبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب چادر پر خون کے قطرے تک دیکھ لیے تو پھر بھی ان کا رد عمل نہ آنا روایات کی صداقت میں بہت بڑا ابہام ہے۔ گویا ام المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کا یوں دردناک طریقے سے قتل کر دینا ایک عام قتل جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا، یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی کوئی ایکشن کیوں نہ لیا، اس کے بارے میں کہیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے خطبہ تاریخ کی اہم ترین کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے ہی گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔
یعنی آپ نے مروان والے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات میں کسی قتل کی سازش کا دخل تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین کی علالت کے دنوں میں خیریت دریافت کرنے گئے تھے، یعنی اس روایت میں بھی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ کہ کسی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس شب ام المومنین نے اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کی وفات کی خبر اچانک پورے مدینے میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ہجوم اس قدر تھا کہ دور دور تک صرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ بعض عورتوں کا ہجوم دیکھ کر روزے عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام گورنر مدینہ تھے، اور گورنر مدینہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ ان دنوں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور یہ کہ آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ ناظرین کرام، ان تمام روایات میں بھی کسی سازش یا قتل ہونے کی کوئی روایت بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علالت کے بعد وفات پائی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اوپر تفصیل سے بیان کیا، روایات میں واضح طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بیماری اور علالت کے سبب ہوئی، نہ کہ کسی سازش یا قاتلانہ حملے کے نتیجے میں۔ تاریخی کتب اور معتبر راویوں کی روایتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ مروان یا کسی اور کی طرف سے قتل یا زہر دینے کا کوئی مصدقہ ذکر موجود نہیں۔ اس کے علاوہ اہل مدینہ اور اہل بیت کی جانب سے کوئی احتجاج یا قصاص کا تذکرہ بھی نہیں ملتا، جو اس بات کی مزید دلیل ہے کہ واقعہ ایک معمولی بیماری کے سبب پیش آیا۔ اہم نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر کی تدفین کے دوران تمام عزت و احترام کو مد نظر رکھا گیا۔ قبر کے اطراف پردہ لگایا گیا اور اہل خانہ نے بذات خود شرکت کی۔ یہ تمام تفصیلات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ام المومنین کے ساتھ اسلامی آداب اور سنت کے مطابق برتاؤ کیا گیا۔ تاریخی لحاظ سے یہ بھی اہم ہے کہ متعدد معتبر کتب جیسے طبقات ابن سعد، ابن کثیر اور دیگر میں بھی وفات کے سبب بیماری اور علالت ہی بیان کی گئی ہے۔ ان کتب میں کسی قتل یا سازش کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کی تصدیق کرنے والی کوئی معتبر روایت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے آخری دن علالت کے سبب گزارے اور اللہ کے حکم سے اپنی دنیاوی زندگی سے رخصت ہوئیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ تاریخی حقائق اور روایات کو بغور پڑھنا اور معتبر ذرائع پر انحصار کرنا کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ذاتی یا سیاسی مفادات کے تحت کہانیاں گھڑ کر سچائی کو مسخ کر دیتے ہیں، لیکن صحیح تاریخ اور متواتر روایات ہمیں حقیقی صورتحال سے روشناس کراتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔